اے مسلمانوں، ہماری اپنی نمازیں، ہمارے اپنے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری تسبیحات، ہماری تلاوتیں، ہماری تہجدیں، یہ سب ہمارے اپنے اندر کے معاشرے اور سماج کے لیے ہے۔ غیروں پر ان سے کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا۔ آپ ساری رات نماز ادا کرتے رہیں، غیروں کی نظروں میں آپ کا کوئی معیار اور وقار بلند نہیں ہوگا۔ غیروں کو اگر کوئی چیز اسلام کا قائل کر سکتی ہے، غیروں کو اگر اسلام کا کوئی چیز دیوانہ بنا سکتی ہے، تو وہ ایک ایمان والے کے اخلاق اور اس کا بہترین اور شاندار کردار ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جس قوم کا کردار اور اس کے اخلاق سب سے بدتر اور گرے ہوئے ہیں، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری قوم اور مذہب اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ آپ جائیے موانا کوئی سامان لینے کے لیے، آپ کسی ٹھیلے والے سے پھل لینے کے لیے آرڈر کر دیجئے، اور آپ کسی ایمان والے کے ٹھیلے پر چلے جائیے اور آپ چھانٹ کر اپنے ہاتھوں سے پولیتھین کے اندر سیب اگر نہ رکھے اور آپ نے اس سے ہی کہہ دیا کہ آپ ہی اپنے حساب سے بہتر سے دے دو، یقین اور گارنٹی کی بات ہے کہ 50% سے زیادہ خراب دے گا۔ اور غیروں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ دوسرے کے بھروسے اور اعتماد کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے گراہک نے مجھ پر بھروسہ اور اعتماد کیا ہے، لہذا وہ اچھا سامان دیکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بنیوں کی دکانوں پر کیوں بھیڑ لگی ہے اور مسلمان تاجر کیوں مکھیاں مار رہے ہیں، یہ صرف ان کا کردار اور ان کے اخلاق ہے۔ غیر کی دکان پر جائیے، 10-20 تھان یوں ہی پھیلا کر اور کھول کر آپ کے سامنے رکھ دے گا، اور آپ اپنی کی دکان پر چلے جائیے، 2 یا 4 دکھانے کے بعد یہ کہے گا کہ لینے کا ارادہ بھی ہے یا ویسے ہی چلے آئے تھے منہ اٹھا کر۔ یہ ہمارے اپنوں کے اخلاق اور کردار ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے کاروبار پر بندشیں اور رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے کاروبار میں اڑچنیں اور رکاوٹیں در انداز کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ہٹایا جا رہا ہے بزنس اور تجارت کی لائن سے، اور اس میدان میں انہیں ناکام اور پسپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، ہماری تجارت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہماری اپنی بد کرداری اور بد اخلاقی ہے۔ آپ پیش کیجئے اخلاق، آپ کھلے دل سے گراہک کا استقبال اور ویلکم کیجئے، پھر کیسے لوگ آپ کی دکان پر نہیں آئیں گے اور کیسے آپ کی تجارت فروغ نہیں پائے گی اور کیسے نہیں بڑھے گی۔ جو آدمی خدا کی ذات پر اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے اس نبوی نسخے کو اپنائے گا، انشاءاللہ اس کی تجارت بلندی کے اس مقام پر پہنچے گی کہ بازار کے دوسرے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بناؤ اپنے اخلاق، سدھارو اپنا کردار، غیروں کے سامنے بکھیرو محبت کی خوشبو، ان کے سامنے پیش کرو وہ اسلام جو قرآن کا اسلام ہے، ان کے سامنے پیش کرو وہ اسلام جو احادیث کا اسلام ہے، ان کے سامنے پیش کرو وہ اخلاق جو محمد الرسول اللہ کے اخلاق ہیں، پیش کرو ان کے سامنے ابو بکر و عمر کے اخلاق، پیش کرو ان کے سامنے عثمان و علی کا کردار، پیش کرو ان کے سامنے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر کا کردار، پیش کرو ان کے سامنے امیر معاویہ اور خالد ابن ولید سیف اللہ کا کردار، پیش کرو ان کے سامنے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کردار، پیش کرو ان کے سامنے رشید احمد گنگوہی کا کردار، پیش کرو ان کے سامنے
قاسم نانوتوی کا کردار پیش کرو ان کے سامنے، علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کا کردار، کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر ٹرین کا ٹکٹ ماسٹر یہ کہتا ہے اے انور ٹکٹ بعد میں لینا، ٹرین کا ٹکٹ میں تمہیں بعد میں دوں گا، پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا کر جنت کا ٹکٹ عطا کیجیے۔ یہ اخلاق تھے ایمان والوں کے، یہ آج غیروں نے اختیار کر لیے اور ایمان والوں نے ان اخلاق کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اے لوگو میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے، بہترین اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہو اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو، تو یاد کرو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن، کہ سب سے وزنی اور سب سے زیادہ باقیمت چیز اگر کسی ایمان والے کے نامہ اعمال میں کوئی ہوگی قیامت کے دن تو وہ اس کے بہترین اخلاق ہوں گے۔ کہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے بہترین اخلاق کی وجہ سے ان بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے جہاں سارے دن روزہ رکھنے والا اور ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرنے والا، رونے والا اور گڑ گڑانے والا جن مقامات تک پہنچتا ہے، ایک آدمی بہترین اخلاق کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ کون ایسا ہے جسے فکر نہ ہو اس بات کی کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو؟ قرآن کریم نے کہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اے لوگو سنو، قیامت کا سخت زلزلہ اور وہ کڑکدار آواز، وہ کھڑ کھڑانے والی آواز، وہ لوگوں کے دلوں کو دہلا دینے والی آواز، وہ انسانی دنیا میں ہنگامہ پپا کر دینے والی آواز، وہ قیامت کا سخت زلزلہ اور قیامت کی سخت ہولناکی ہے۔ اور اس دن سارے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، پہاڑ بے حیثیت ہو جائیں گے، لوگ بے حیثیت اور مردہ ہو جائیں گے، نظام دنیا اور نظام عالم ختم کر دیا جائے گا۔ اس دن جن لوگوں کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے، جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند اور من چاہی زندگی آخرت میں اور جنت کے اندر گزاریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا اور بلکہ گناہوں کا پلہ جھکے گا، نیکیوں کا اوپر رہ جائے گا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، ان کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا ہر ایمان والے کی دعا ہے، اس کی دلی تمنا ہے کہ اے اللہ ہم سب کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو۔ لہذا اے ایمانی بھائیوں، اگر اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں کے اعتبار سے وزنی اور باحیثیت بنانا چاہتے ہو اور اللہ کی نظروں میں عافیت چاہتے ہو اور اس جہان کا سکھ اور چین چاہتے ہو، تو بلند اخلاق کے ذریعے اپنے نامہ اعمال کو وزنی، باحیثیت اور باقیمت بنائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق اور آپ کے بعد آپ کے غلاموں کے اخلاق ساری دنیا کے سامنے ہیں، کیسے صحابہ کرام نے اور آپ کے متوالوں نے دنیا والوں کے سامنے آپ کے بعد اپنے بہترین اخلاق پیش کیے۔
اور وہ لوگ اسلام کی حقانیت کا اقرار کرے بغیر رہ نہ سکے۔